اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے؟ ناظرین، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام بی بی اماں حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر بہت خوش ہو گئے اور دونوں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جہاں چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور وہ دونوں بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور جنت کے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے امرت کی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تبھی مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ بھی جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے کہا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ تمہیں جنت میں لے جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نے نہ مانا، لیکن شیطان نے اپنی دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں جنت میں لے جا کر تمہیں اگل دوں گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ محترم ناظرین، اس طرح سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے پر کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں جا کر حضرت آدم اور حضرت بی بی اماں حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک وہ پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر ان دونوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پھل کھانے سے منع کیا کہ تم کہیں وہ پھل کھانے کے بعد نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ بی بی اماں حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس جنت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو بی بی اماں حوا علیہ السلام نے ان کو بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے اور اس کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھایا، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف فرما دیا، ان کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے امرت کی خوشبو نکال کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی خوبصورت حسین جگہ سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے علی، چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھپکلی کو مارا کرو، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔
پیارے دوستو، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور تبھی سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ انہی میں ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض، حسد اپنے جسم میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہلی ہی وار میں چھپکلی کو مار دے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ